السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف پڑھیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما، ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساء، سو آپ جانتے ہیں برے کو کہا جاتا ہے ساء، بہت بری ہے۔ مثلا، کہاوت یا مثال، بہت بری مثال ہے۔ کس چیز کی؟ آگے آیا قوم، اس قوم کی۔ ساء مثلا للقوم، بہت بری مثال ہے اس قوم کی۔ الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، مانا نہیں کس کو؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری کہاوت ہے، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، مانا نہیں، جھٹلایا۔ اب اس جھٹلانے میں ایک تو کفار ہیں جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جو آج کل کے بہت سیانے ہو گئے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین تو، یا دین والے لوگ یہ تو بیکورڈ ہیں، سیانے تو ہم ہی ہیں۔ جیسے پردے کو ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں اگر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ سود سے بچو۔ اگر سود آپ کھاؤ گے یا ایسا کچھ کرو گے تو وہ تو اعلان جنگ ہوا نا۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتے، سود کے بغیر ممالک ہی رن نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی غلط بات ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر تو یہ ذرا سا قطرہ بھی جس کے پاس آ گیا تو پھر اس کے تو پلے ہی کچھ نہ رہا نا۔ بہت ساری احادیث میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بہت بری کہاوت ہے، مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ، اور اپنی ہی جانوں پر، کانوا تھے، یظلمون، ظلم کیا کرتے تھے۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں کہ جو قرآن و سنت کو مانتے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں جنت جیسی نعمت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی ضلالت ہوگی اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اپنی ذات پہ ہی ظلم ہوا نا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس میں تو نہ آیات کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ قرآن و سنت کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ ہم لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی فوائد ملتے ہیں، کیسی عزت ملتی ہے، برائیوں سے وہ بندہ بچتا ہے، ایڈز جیسی بیماریوں سے وہ بندہ بچتا ہے۔ اور ایک مثال بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی ذات پر ظلم کیسے، ویسے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ظلم ایسے جیسے کوئی بندہ چوری کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہوتی ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں نہیں، آخر میں اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہ جیل کے پیچھے سڑتا رہتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے۔ تو گویا اس نے بظاہر کیا کیا تھا؟ دوسروں کو خود نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت کیا ہوئی کہ نقصان تو اس نے اپنی ذات کو ہی پہنچایا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق، آیات کو مطابق زندگی بسر کریں گے، مانیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو کس کا نقصان ہے؟
اپنا. کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم کہہ رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت بخشے، فہو المہتدی، سو وہی شخص ہدایت پر ہے. جس کو اللہ ہدایت بخشے وہی شخص ہدایت پر ہے. اللہ تو بہت سارے اسباب پیدا کرتے ہیں، تو جو بندہ اس کو مان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، جیسے ابھی ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہوا نا، اور پھر اس کے مطابق اگر ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ ہدایت بخشتا ہے. میں یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تعالی ہدایت بخشے سو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جنہیں گمراہ کر دے. ہدایت کا اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی ہے نا. اور جس کو گمراہ کر دے، جب کوئی مانے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ایک ماں ہے، وہ 2 بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، دونوں کی سیم تربیت کر رہی ہوتی ہے، سیم باتیں کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن بچہ کون سا کامیاب ہوتا ہے؟ وہ جو ماں کی بات مانتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہوتا ہے، ریسپیکٹ بھی کرتا ہے. جبکہ دوسرا نہیں مانتا تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ ماں کی نظر سے بھی گر جائے گا اور پڑھے گا بھی نہیں، کامیابیاں بھی اسے نہیں ملے گی. اس مثال کو بھی آپ دیکھیں، یہاں سے سمجھ آئے گی. وَمَن یُضْلِلْ، اور جنہیں گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ اردو کا لفظ ہے خسارہ. جیسے کہتے ہیں کہ آج کل حالات کیسے جا رہے ہیں، بزنس مین کیسا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں خسارے میں. تو خسارہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا، مال کا، ایٹسٹرا. اور جنہیں گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور بے شک ہم نے پیدا کیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، پیدا کیے. ذرون اس کا مصدر ہے، پھیلا دینا، پیدا کرنا. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں نا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے. اب یہاں پہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا کثیرن، بہت سارے، من الجن والانس، جن بھی اور انسان بھی. یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جن اور انسانوں کی اکثریت کی تخلیق اس لیے کی گئی تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بنے. یہی سمجھ آ رہا ہے نا. جبکہ قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ سنائی دیتی ہوں، مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ جن اور انسانوں کی تخلیق کی غایت یا مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ وہ عبادت کریں. غایت کیا ہے؟ عبادت کریں. اب یہاں پہ یہ لی جہنم، یہ شروع والا لی، لام سے لی کا معنی ہوتا ہے فار، کے لیے. یہ لام عاقبت ہے. ایک ہوتا ہے لام غایت اور دوسرا ہوتا ہے لام عاقبت. یہاں پہ لام عاقبت ہے، جبکہ دوسرا میں نے بتایا نا کہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہاں پہ لام غایت ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ لام عاقبت. چند باتیں بھی ہم لوگ سمجھنے کے لیے سن لیتے ہیں. یعنی دیکھیں، جیسے لے جہنم پر جو لام ہے وہ لام عاقبت ہے، یعنی ان کی تخلیق کا انجام یہ ہوا، جن و انس کی تخلیق کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے کفر اور نافرمانی سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اور لام غایت کیا ہے؟ یعنی جن و انس کی پیدائش کی حقیقی غرض و غایت یہ تھی کہ یہ لوگ یہ چیزیں عبادت کریں. کون؟ جن بھی اور انسان بھی، اور رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کا، رضا خداوندی حاصل کریں. اور اینڈ کیا ہوگا؟ اور نعیم ابدی سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. اور لام کا جو استعمال ہے عاقبت کے لیے، وہ تو قرآن کریم میں 12 جگہوں پہ ہوا ہے. ایک اور بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، آپ جانتے ہیں. اب قرآن کریم کہتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر ان کا دشمن بنے. یہاں پہ بھی لام عاقبت کے لیے ہے، غایت کے لیے نہیں. کیونکہ اٹھانے والوں کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر ان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بنے، بلکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو ہمارے کام آئے گا. لیکن ان کے اٹھانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر فرعون کو
اس کی غلطیوں کے سبب پہلے تو سمجھانے کی بھی ٹرائی کی گئی نا، لیکن ان کی جب سمجھے نہیں ان کی بات کو تو پھر فرعون کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو پھر دونوں آیات کا ترجمہ آپ ایک دفعہ پھر سنیں، جیسے سورہ زاریات کا میں نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اور یہاں پہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، لَهُمْ قُلُوب، ان کے دل تو ہیں، قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دل تو ہیں، لا یفقہون، فقہ سے فقہ کیا ہوتی ہے، جیسے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل کو نکالا جاتا ہے جو ابھی سامنے نہیں ہوتے، جیسے مفتیان کرام جو فقہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو فقہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا، لا یفقہون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، بہا، ان سے، یعنی وہ سمجھتے نہیں، کس سے؟ دل سے۔ اب ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ، اور ان کی اعین، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں یہاں پہ تذکرہ آیا کہ یہ چیزیں تو ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذان، اور ان کے اذن بھی ہیں، کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ سنتے نہیں ان سے، اولئک کالانعام، وہ تو حیوانوں کی طرح، کل میں ہوتا ہے طرح، لائک، وہ تو حیوانوں کی طرح ہیں، بل، اللہ فرماتے بلکہ ہم اضل، بلکہ وہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ جہنم کا ایندھن کیوں بنائے گئے؟ کہ دعوت حق کو وہ سمجھتے نہیں، پیغام ہدایت کو سننے اور روشن شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی نا، انہوں نے انہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ بیکار انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر کل انعام کہا، اور دیکھیے بے عقل چوپایوں کی طرح وہ ہو گئے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں، جس طرح ڈنگروں کی ساری قوتیں، حیوانوں کی ساری قوتیں اور اعضاء کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے وقف ہے نا، کیا کرتے ہیں حیوان؟ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی کہ بس کھا لیں، پی لیں اور یا بچے پیدا کر لیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ان کے سامنے اگر یہی قرآن کریم آپ رکھتے ہیں، کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے سامنے تفسیر سنائے، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور یہی مقصد بنا لیا ہم لوگوں نے بھی کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لذتوں سے لطف اندوز ہو، زندگی کا کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ بعض حالات میں تو یہ حیوانوں سے بدتر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ جانور یعنی بے عقل اور بے سمجھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کی خدمت گزاری سے منہ نہیں موڑتے۔ کسی بھی ہارس یا جو ڈنکی ہوتے ہیں اس کے پاس آپ جب جاتے ہیں، آپ جیسے ہمارا اپنا طبقہ، زمیندار طبقہ، چودھری جو لوگ ہوتے ہیں، جاتے ہیں ان سے جتنا کام لیتے ہیں ذمہ دار طبقہ، تو وہ منہ نہیں موڑتے۔ اسی طرح گائے بھینسوں کو بھی لوگ یہ کنویں کے پانی نکالنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، دودھ نکالنے کے لیے، اور بھی 100 کام دیکھیں، جو بھی آپ ان سے خدمت لینا چاہیں گے وہ منہ نہیں موڑتے، بلکہ یہ بہت سارے پرندے جانور، انہوں نے بولیاں اپنے جو مالکوں کی ہوتی ہیں بلاتے ہیں، جیسے وہ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں بل اضل کیوں کہا گیا؟ کہ وہ تو ادھر اپنے مالک کی بات مان رہے ہیں، لیکن اے انسان اور اے جنوں جو دوزخ کی ایندھن بن گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہیں اپنا رب یاد نہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ذرا آپ اپنا محاسبہ کیجئے، ہمیں بھی تو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، کیا ہم لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بھی تو قرآن کریم ہے، کیا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم کے لیے ہم کوئی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے۔ اللہ نے ہمیں کان، سارے اعضاء اس نے دیے، کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ دی زبان تو اللہ نے، کیا یہ ذکر سے تر ہوتی ہے؟ دیے کان تو اللہ نے، کیا اس میں قرآن کریم اذانوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں یا گانے؟ ہمارے قدم، ہمارا دل کدھر ہے آپ؟
ہم کیوں غافل ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا کل عام کی طرح تو نہیں ہوگے ہم لوگ بھی؟ کھائیں پیئیں، بچے پیدا کیے رہے، بڑی بڑی کوٹیاں بنائیں، ایسا تو نہیں کہ ہو گیا؟ یا ان سے بھی بدتر؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہاتھ ہمیں اللہ نے دیے. وہ ہاتھ کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم لکھتے ہیں، جیسے آپ کی بہن سعدیہ لکھتے ہیں نا وہ لوگ. آپ کے کان خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. آپ کی آنکھیں خوش نصیب ہیں اگر قرآن کریم کو دیکھتی ہیں. اگر اپنے ہی پیرنٹس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں تب بھی خوش نصیب ہیں. اگر غصے سے دیکھتی ہیں تو تب بھی غلط ہو گیا. اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی باتوں کو، سنتوں کو کیا سیکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. تو ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی آنکھیں کھولیے، ابھی آنکھیں کھولیں، بجائے اس کی کہ آنکھیں بند ہو جائیں. جانا تو ادھر ہی ہے نا. کفن میں لپٹ کے منہ چھپا کے جانے سے بہتر نہیں ہے پہلے ہی اللہ کی طرف ہو جائیں، اپنے اعضاء کو اسی کا مطیع کر لیں. کیا میں سمجھوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کچھ کریں گے؟ انشاءاللہ بولیے. جب انشاءاللہ بولیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابیاں ہمیں ضرور ملیں گی. آپ انسان ہو نا. چلے انسان کے بارے میں چند باتیں بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. اب انسان کے اپوزٹ تو وحشی ہوتے ہیں، یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب انسان کے اندر ایک مادہ انسیت کا، محبت کا. انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ معاشرتی حیوان ہے. معاشرے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اس کی ضروریات معاشرے کے اندر رہ کے ہی پوری ہو سکتی ہیں. اور محبت کا مادہ انسان کے اندر، انس کا مادہ بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ غلط کام کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو میں انسانیت نہیں ہے کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہی ہوتی ہے محبت کا مادہ انسان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اپنے بچوں سے، شوہر سے، بیوی سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے انسیت ہوتی ہے، اور جس سے مانوس ہوتے ہیں، ہے نا ایسی بات. اور نسیان سے بھی اس کا ہے. نسیان بھول جاتا ہے، جیسے آپ بھول گئے تھے، ہم بھول گئے تھے. انسیان افعالان کے وزن پہ ہے نا انسیان. تو وہ بندہ بھول بھی جاتا ہے. تو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ہم نے ابھی یاد رکھنا ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے. جب آپ انشاءاللہ بولیں گی تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی. وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، اسماء، تمام نام. اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء تمام نام. حسنہ، سونے سونے، اچھے اچھے، میٹھے میٹھے. فدعوہ، سو اس سے پکارو. کس کو؟ اللہ کو. بہا، ان کے سونے ناموں سے، اسماء الحسنہ سے ہی اس کو پکارو. وذرو، اور چھوڑ دو. وذرو، اور چھوڑ دو. ذر کہتے ہیں نا چھوڑ دو. الذین، انہیں جو، یلحدون، جو کج روی کرتے ہیں. الحاد مصدر ہے نا. الحاد کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ سے منہ موڑنا. سیدھی راہ سے منہ موڑنا. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر کیا جائے. یہ ہے نا الحاد مصدر ہے. یلحدون، وہ کجروی اختیار کرتے ہیں، حق سے پھرتے ہیں، یعنی حق سے منہ موڑ لیتے ہیں. الحاد کا جیسے معنی بتایا تھا سیدھی راہ سے منہ موڑنا. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا، منہ موڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر کیا جائے. جیسے مسلمہ کذاب کے پیروکار اس کو رحمان یمامہ کہا کرتے تھے، یا جیسے بت پرستوں نے اپنے بتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مشتق کر کے رکھے ہوئے تھے نا. جیسے الہ سے لات انہوں نے رکھ دیا، اور عزیز سے عزا رکھ دیا، منان سے منات وغیرہ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اسماء تجویز کرنا جو اس کی شان عالی کے لائق نہیں، یا اسماء الہی کو سحر وغیرہ کے لیے، جادو وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، یہ سب طریقے الحاد کے ہیں. لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اور چھوڑ دو
ان لوگوں کو جو کجروی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، سیجزون انہیں سزا دی جائے گی، سزا بدلہ دیا جائے گا انہیں. ظاہر غلط کام کرتے ہیں نا جو بھی، تو یا اچھا کرتے ہیں، دونوں کا اللہ بدلہ دیتا ہے. سیجزون ان قریب انہیں سزا دی جائے گی، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وممن اور ان میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا فرمایا، امت یہدون ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے، جو راہ دکھاتی ہے. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ لوگ مراد ہیں، بالحق حق کے ساتھ. آپ کیا لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں یا لوگوں کو رستے سے ہٹا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کیا آپ لوگوں کو صحیح رستے پر لگا رہے ہیں یا لوگوں کو ہٹا رہے ہیں؟ کیسے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں شک ڈال دینا، جیسے کوئی ذکر مصطفیٰ کے لیے گھر میں پروگرام کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ڈالنا کہ کیا یہ صحابہ کرتے ہیں، کیا رسول اللہ نے کی تھی. اب دیکھیے ضمن یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ہر وہ کام جو رسول اللہ نے کیا آپ سارے وہی کام کر رہے ہیں، یا جو صحابہ نے کیا وہی کر رہے ہیں، بلکہ صحابہ نے ہمیں بتایا جیسا کہ جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کے دور اقدس میں تو ایک ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی کے دور میں دوسری اذان کی ابتدا ہوئی. یہ ضرورت تھی نا، ٹھیک ہے. اب لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت، جیسے کفار نے کہا تھا کہ مسلمان کو مٹانا ہے تو ان کے دل سے رسول اللہ کی محبت نکال دو. وہ کام تو کافر نہ کر سکا، بہرحال آج مسلمان یہ کر رہے ہیں، تو دلوں میں وہ محبت نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تک کہ میں اپنی امتی کی ہر چیز سے عزیز چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا، وہ مومن نہیں رہتا. تو یہ بھی آج کی ضرورت ہے. یہ میں تو اس کو سنت کہوں گی، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے تذکرے کیے ہیں، صحابہ کرام نے رسول اللہ کے تذکرے کیے ہیں، ہم بھی تو یہی تذکرے کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی بھی چیز آپ کہیں شک ڈال دینا یا کسی اچھے کام سے ہٹا دینا، یا لوگوں کو آپ صحیح رستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ذرا آپ اپنا مجھے بتائیے نا، اگر آپ اچھے رستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ کی یہی ڈیوٹی ہے. رسول اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ مجھ سے جو بھی سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ایک امت ہے جو حق کے ساتھ راہ دکھاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے. جیسے خلفائے راشدین کا دور تھا، آپ وہاں دیکھیے کہ حق کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے. آج ہمارے گھر دیکھیں کیا حق کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ دیکھیں کیا حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، کیا قرآن و سنت کے مطابق ہمارے ججز حضرات بھی دے رہے ہیں فیصلے؟ نہیں، کمیاں ہوتی جا رہی ہیں. انصاف کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جس کا پاور زیادہ ہے ہم ادھر ہو جاتے ہیں، حق کی طرف نہیں ہوتے. اللہ ہمیں حق بولنے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے حکم بھی ہے کہ اہل حق کے ساتھ رہیں. حق کے ساتھ رہیں گے، حق سنیں گے، حق سمجھیں گے، اور پھر آپ کو حق پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ دوسروں کو راہ دکھانا بھی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کر سکیں گے. اپنا محاسبہ کیا آپ نے؟ آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ نہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. پھر فرمایا والذین کذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، مانا نہیں بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم استدراج ہوتا ہے درجہ بدرجہ، بتدریج، آہستہ آہستہ، جیسے سیڑھیوں کو بھی کہا جاتا ہے. ہم بتدریج ان کو پکڑیں گے، من حیث ایسی جگہ سے لا یعلمون کہ نہ ہی ان کو خبر ہوگی،
انہیں سمجھ تک نہیں ہوگی، انہیں علم تک نہیں ہوگا. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو ہم آہستہ آہستہ انہیں پستی میں گرا دیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہیں ہوگا. بس اوقات انسان گمراہی اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالک کی حقیقی کی نافرمانی میں رات دن سرگرم رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں مال و دولت اس میں دن بدن اضافہ ہوتے رہتا ہے، قوت میں، اقتدار میں، اختیار کی سرحدیں تو پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ کار ہے جو اس نے اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے آخری کناروں تک جا پہنچتا ہے. اور بسا اوقات تو بڑے بڑے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے خرقی عادت امور بھی ظاہر ہوتے ہیں جو جو خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، تو اس طرح بندہ پھسلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہلاکت اور بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اور خالی خود نہیں جاتا، دیکھنے والوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں تو دیکھیں اس طرح بلندیاں ہو رہی ہیں. تو اسی چیز کو اصل میں استدراج کہتے ہیں، مانا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی کو ہلاکت کے قریب کر دینا. بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے شراب کا ہی آپ دیکھ لیں. شراب کڑوی ہوتی ہے، لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کی عادت ہو جاتی پھر چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سگریٹوں والے آپ دیکھیں، کالے سیاہ ہونٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کا دھواں اتنا برا لگتا ہے، لیکن جب پہلا چس لیتے ہیں تب تو برا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب عادی ہو جاتے ہیں تو وہی چیز انہیں صحیح لگنے لگ جاتی ہے. اسی طرح ڈرامے اگر آپ دیکھیں، ڈرامے اگر آپ ایک قسط دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتے پتہ نہیں اسے آگے کیا، اسے آگے کیا ہے، تو بسا اوقات فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں. جب ایک سو چھوڑتے ہیں پھر چھوڑنے کی عادی ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تو پھر بندہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے ہمیں حکم ہے کہ اچھی صحبتیں اختیار کرو، جب اچھی صحبت میں جاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسی کے اپوزٹ اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو کوئی ایک بات اچھی لگتی ہے اس بندے کی تو پھر ہمیں اس کی بری باتیں یا بری چیزیں جو ہمیں پہلے پسند نہیں ہوتی اس کو بھی ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا ایسی بات. تو برے بندے سے بھی بچیے، بری صحبتوں سے بچیے، بری چیزوں سے بھی بچیے، شروع سے ہی اپنے اوپر کنٹرول رکھیے، ورنہ آہستہ آہستہ یہی تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ علم تک نہیں ہوتا، علم تک نہیں ہوتا، بندہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے کھڑا اور گرتے گرتے گر جاتا ہے اور پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، روح نکل جاتی ہے اور معاملہ کیا ہوتا ہے، جہنم کا ایندھن رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. اپنا محاسبہ بھی یاد کیا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی قرآن کریم کی طرف لانے کی کوشش کریں. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، جو لوگ ہمارے معاونین ہیں ان پہ بھی اللہ کرم کرے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے.